کوئی علی کو نہ سمجھا، علی بہت روئے، نہ جانے کتنے تھے تنہا، علی بہت روئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین بارہ الخلائق الاجمعین، الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا وحبیبنا ابی القاسم محمد الذی بعث لیتمم مکارم الاخلاق وانہ لعلی خلق عظیم، وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال امیر المؤمنین اوصیکما بتقوی اللہ وان لا تبغی الدنیا وان بغتکما۔ سامعین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہماری گفتگو کا موضوع امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا وہ آخری وصیت نامہ ہے جو آپ نے 19 رمضان کو ضربت لگنے کے بعد اپنے 2 بیٹے حسن اور حسین اور تمام مومنین کو بیان فرمائی ہے۔ یہ وصیت نامہ ایک لحاظ سے علی علیہ السلام کی تعلیمات، علی علیہ السلام کے فرمودات کا خلاصہ اور نچوڑ ہے، جس میں علی علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کی وصیت کی ہے، تاکید کی ہے جن کے سائے میں ایک انسان سعادت مند زندگی بسر کر سکتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے اس وصیت نامے کا آغاز تقوی الہی سے کیا، اور اس کے بارے میں ہم نے تھوڑی سی گفتگو کی ہے۔ تقوی کے ساتھ ساتھ مولا علی علیہ السلام نے دوسری چیز جس کی وصیت کی وہ دنیا پرستی سے پرہیز کی وصیت کی ہے، جس کے بارے میں ہم نے گفتگو کی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں وقولا بالحق، میرے بیٹے حسن اور حسین زندگی میں ہمیشہ حق بولو، حق گو بنو، راست گو بنو، اس لیے کہ خدا پر ایمان اور آخرت پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں حق کا ساتھ دے اور ہمیشہ حق بولے۔ حق گوئی کے سلسلے میں اور راست گوئی کے سلسلے میں امام کاظم علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اتق اللہ وقل الحق، خدا سے ڈرو اور حق بولو، وَإِنْ كَانَ فِيهِ هَلَاكُكَ فَإِنَّ فِيهِ نَجَاتُكَ، ہمیشہ حق بولو چاہے حق میں ہلاکت ہی کیوں نہ ہو۔ فَإِنَّ فِيهِ نَجَاتُكَ، حق کے راستے میں ہلاکت انسان کے لیے نجات ہے۔ وَدَعِ الْبَاطِلَ وَإِنْ كَانَ فِيهِ نَجَاتُكَ فَإِنَّ فِيهِ هَلَاكُكَ، اور باطل کو چھوڑو اگرچہ باطل کے سائے میں نجات ہی کیوں نہ ہو۔ فَإِنَّ فِيهِ هَلَاكُكَ، باطل کا ساتھ دینا ہی انسان کے لیے ہلاکت ہے۔ حق گوئی کے راستے میں، حق کے راستے میں سختیاں، دشواریاں، پریشانیاں، غربت، طرح طرح کی جو بھی مشکلات ہے، اگر انسان حق کے راستے میں ہے تو یہی دشواریاں انسان کے لیے نجات کا سبب ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور باطل کے سائے میں انسان کتنا ہی آرام دہ زندگی بسر کرے، کتنا ہی ایک پرسکون زندگی بسر کرے، بظاہر کتنی نجات یافتہ زندگی بسر کرے، امام فرماتے ہیں فَإِنَّ فِيهِ هَلَاكُكَ، حق کے ساتھ رہنا انسان کے لیے ہلاکت ہے، حق باطل کے ساتھ رہنا انسان کے لیے ہلاکت ہے، باطل پرست ہونا انسان کے لیے ہلاکت ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اگر انسان کو حق کے حق ہونے کا معرفت حاصل ہو اور باطل کے باطل ہونے کی معرفت حاصل ہو
تو انسان کو اندازہ ہو جائے گا کہ حق کے راستے کا ساتھ دینا اور حق پر چلنا، اس میں دشواریاں بھی انسان کے لیے شیرین ہو جاتی ہے، اور باطل کا ساتھ دینا چاہے انسان کو کتنی ہی اس میں آرام دہ زندگی میسر کیوں نہ ہو، وہ آرام ہی انسان کے لیے ہلاکت کا سبب ہے، وہ آرام ہی انسان کے لیے سختیوں کا سبب ہے۔ باطل پرست انسان ہمیشہ اندر سے ایک قسم کی تذبذب اور ایک قسم کی دوروئی اور ایک قسم کا ایک ٹارچر اندر سے محسوس کرتا ہے، مطمئن نہیں ہوتا ہے، نہ وہ باہر مطمئن ہوتا ہے نہ وہ اندر مطمئن ہوتا ہے۔ حق پرست انسان تمام تر سختی کے باوجود، حق گو انسان تمام تر دشواریوں کے باوجود ایک اطمینان بخش اور پرسکون زندگی بسر کرتا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام نے دعاؤں میں خدا سے حق کے راستے میں دشواریاں، سختیاں تحمل اور برداشت کرنے کی دعا مانگی ہے۔ امام زین العابدین کی مشہور دعائے مکارم الاخلاق، جس میں امام زین العابدین نے خالق سے بلند اخلاق کی دعا کی ہے، اس بلند اخلاق میں امام زین العابدین نے جو خالق سے ایک چیز مانگی ہے وہ والقول بالحق وان از، پالنے والے ہمیں ہمیشہ حق بات کہنے کی طاقت عنایت فرما، وان از، پالنے والے چاہے یہ حق بات کہنا دشوار ہی کیوں نہ ہو، لیکن حق کے راستے میں ہمیشہ مجھے ثابت قدم رکھ، چاہے یہ ثابت قدمی انسان کے لیے دشواریوں کا سبب بنے، چاہے یہ حق کے راستے کا ساتھ دینا، چاہے حق گوئی انسان کو مشکلات ہی کا سبب کیوں نہ ہی بنے۔ امام فرماتے ہیں والقول بالحق وان از، پالنے والے ہمیشہ حق بات کہنے کی طاقت اور توفیق عنایت فرما، چاہے حق کہنا دشوار ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے، حق واضح اور روشن ہے، ہر ایک انسان سمجھتا ہے حق کیا ہے، جو حق کا ساتھ دیتے بھی نہیں ہیں، جب ان کی انفرادی زندگی میں ہم جا کے ان سے پوچھتے ہیں، جب وہ زندگی کا ایک ٹائم گزارتے ہیں، پھر ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہم نے حق کا ساتھ نہیں دیا اور زندگی ہم نے باطل کے سائے میں بسر کی۔ حق واضح ہونے کے باوجود اور باطل روشن ہونے کے باوجود انسان کن وجوہات کی سبب سے باطل کا ساتھ دیتا ہے اور حق کو چھوڑ دیتا ہے؟ 6-7 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے انسان حق گوئی سے پرہیز کرتا ہے، 6-7 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے انسان حق گوئی سے دوری اختیار کرتا ہے۔ ان میں سے پہلی چیز قیامت کو بھول جانا ہے۔ جب انسان قیامت کو بھول جاتا ہے، جب انسان آخرت کو بھول جاتا ہے، جب انسان اپنی قبر کو بھول جاتا ہے، تو اس کے لیے باطل کا ساتھ دینا اور حق گوئی سے دوری اختیار کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ انسان جس کے آنکھوں کے سامنے ہمیشہ قیامت کا منظر ہو، وہ انسان جس کے سامنے ہمیشہ موت کا منظر ہو، وہ انسان جس کو یہ یقین ہو کہ یہ زندگی بہت معمولی ہے، 4 دن کے آرام کے لیے میں کیوں باطل کا ساتھ دوں، 4 دن کی فیسلٹیز کے لیے میں کیوں حق گوئی سے دوری اختیار کروں۔ اگر آپ نہج البلاغہ کی طرف رجوع کریں گے تو نہج البلاغہ میں متعدد جگہ پر مولا علی علیہ السلام نے فرمایا 4 دن کی زندگی کے لیے میں حق کو کیوں چھوڑوں، 4 دن کی زندگی کے لیے میں باطل کا ساتھ کیوں دوں، مجھے اس دنیا میں رہنا ہی کتنا ہے کہ میں باطل کی عیش و آرام اور سہولیتوں کے لیے باطل کا ساتھ دوں اور حق کو چھوڑ دوں۔ تو پہلا سبب جو سبب بنتا ہے، پہلی چیز جو سبب بنتی ہے، انسان حق کا ساتھ دینا چھوڑ دیتا ہے اور حق گوئی سے پرہیز کرتا ہے، وہ قیامت کا بھولنا ہے۔ دوسری چیز جس کی وجہ سے انسان حق گوئی سے پرہیز کرتا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، مفادات، دنیا کے زود گزر مفادات، دنیا کے جلدی ختم ہونے والے مفادات بھی انسان کو حق گوئی کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ تاریخ کے بہت سارے ان انسانوں پر اگر آپ نظر دوڑائیں گے جنہوں نے حق گوئی سے پرہیز کیا ہے، جنہوں نے اہل بیت کے حق کا انکار کیا ہے، جنہوں نے اہل بیت کے حق کے لیے حق گوئی سے انکار کیا، اس کی وجہ کیا تھی؟
دنیاوی مفادات تھے۔ تیسری چیز جو انسان کو حق گوئی سے دور رکھتی ہے وہ چیز رشتہ داریاں ہیں۔ کبھی کبھی انسان دیکھتا ہے میں حق گوئی سے کام لے لوں تو یہ میرے رشتہ دار خطرے میں پڑ جائیں گے۔ کبھی کبھی آدمی حق گوئی کی وجہ سے اس لیے پرہیز کرتا ہے کہ حق گوئی اس کے رشتہ داروں کے نقصان میں ہے، حق گوئی اس کے دوستوں کے نقصان میں ہے، حق گوئی اس کے پارٹی کے نقصان میں ہے، حق گوئی اس کے تنظیم کے نقصان میں ہے، حق گوئی اس کے اپنے ماننے والوں کے نقصان میں ہے، جس کی وجہ سے انسان حق گوئی سے پرہیز کرتا ہے۔ اور کبھی کبھی انسان خوف کی وجہ سے حق گوئی سے پرہیز کرتا ہے۔ باطل کا خوف ہے، مفادات چھوٹنے کا خوف ہے، سختیوں کا خوف ہے۔ اس خوف کی وجہ سے بھی انسان حق گوئی سے پرہیز کرتا ہے۔ اس لیے قرآن اپنے ماننے والوں کو تاکید کرتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے وہ لوگو جنہوں نے خدا پر ایمان لایا ہے، کونوا قوامین بالقسط، دنیا میں عدل کی بات کرو، حق کی بات کرو، شہداء للہ، خدا کے لیے گواہی دو، ولو علی انفسکم، چاہیے عدل کی بات کرنا، چاہیے حق کی بات کرنا خود انسان ہی کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اگر حق بات، عدل کی بات، انصاف کی بات انسان کے ہی خلاف ہو، ایمان کا تقاضا یہ ہے، خدا کی وحدانیت کا تقاضا یہ ہے، معاد اور قیامت پر ایمان رکھنے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ حق بات کہے، چاہے یہ حق بات خود انسان کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ قرآن کہتا ہے کونوا قوامین بالقسط، حق کہو۔ او الوالدین والاقربین، حق کہو، حق گو بنو، چاہے یہ حق گوئی اپنے رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، چاہے یہ حق گوئی والدین ہی کے خلاف کیوں نہ ہو۔ صدر اسلام کے بہت سارے مومنین جنہوں نے پیغمبر رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنے کافر ماں باپ کی گواہی دی، جنہوں نے حضرت محمد کے سامنے اپنے کافر بہن بھائیوں کی گواہی دی۔ کیوں؟ قرآن اعلان کرتا ہے حق کو، چاہے تمہارے ہی یہ خلاف کیوں نہ ہو، بلکہ اگر انسان حق کہے جس کی وجہ سے انسان کو نقصان ہوتا ہے، یہ نقصان نہیں، یہ فائدہ ہے۔ اگر انسان حق بات کہے جو بظاہر والدین، دوستوں اور احباب اور رشتہ داروں کے خلاف ہے، یہ ان کے خلاف نہیں، درواقع ان کے حق میں ہے، اس لیے کہ یہ حق گوئی ان کو راہ راست پر لائے گی۔ اور کبھی کبھی انسان حق گوئی سے اس لیے پرہیز کرتا ہے کہ لوگ چاپلوسی کو پسند کرتے ہیں۔ اکثر لوگ حق گوئی کو پسند نہیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے چاپلوسی کا ماحول بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے نفاق کا ماحول بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہپوکریسی کا ماحول بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے دوروئی کا ماحول بن جاتا ہے۔ اور اکثر لوگ بھی چاپلوسی کو پسند کرتے ہیں اور حق گوئی کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں چاپلوسی سے سختی سے منع کیا ہے۔ امام علی علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو سختی کے ساتھ چاپلوسی سے منع کرتے تھے۔ امام علی فرماتے ہیں وَلَا تُكَلِّمُونِي بِمَا تُكَلَّمُ بِهِ الْجَبَابِرَةِ، جس طرح تم ظالم جابروں کے سامنے بات کرتے ہو اس طرح میرے ساتھ بات نہ کرو۔ جابروں کے ساتھ انسان کیسے بات کرتا ہے؟ چاپلوسی کرتا ہے، جی حضوری کرتا ہے، یسر کرتا ہے، سر جھکا کے بات کرتا ہے، اپنی آئیڈینٹی اور اپنی جو ویلیو کو ختم کر کے بات کرتا ہے۔ لیکن چونکہ اہل بیت اور علی علیہ السلام انسان کو ویلیو دینے کے لیے آئے تھے، لہذا مولا فرماتے ہیں وَلَا تُكَلِّمُونِي بِمَا تُكَلَّمُ بِهِ الْجَبَابِرَةِ، جس طرح جابروں اور ظالموں کے سامنے چاپلوسانہ انداز میں بات کرتے ہو، میرے سامنے اس انداز میں بات نہ کرو۔ وَلَا تَتَحَفَّظُوا مِنِّي بِمَا يُتَحَفَّظُ بِهِ عِنْدَ أَهْلِ الْبَادِرَةِ، اور جس طرح تم
गुस्से और तैश में जो इंसान होता उसके सामने तुम डरते हो, उस तरह मेरे सामने मत डरो। अली को देखो, कहते हैं कि जिस तरह तुम, वो इंसान जो गुस्से में हो, जिसको तैश आया हो और तुम हक बात कहने से डरते हो, मैं तुम्हारा इमाम, मेरे सामने इस अंदाज में बात मत करो। मुझे चापलूसी पसंद नहीं है, मुझे हक गोई पसंद है। वला तुखालितूनी बिल मुसानिआ, यहां इमाम फरमाते हैं चापलूसी के साथ मेरे साथ ताल्लुक मत करो। आमतौर से दुनिया के सारे हुक्मरान चापलूसी को पसंद करते हैं। आमतौर से दुनिया के सारे लोग चापलूसी को पसंद करते हैं। अगर सामीन में से कोई नीचे कमेंट्स में मेरी इस गुफ्तगू पर कोई चीज़ ऐसी लिखे कि मौलाना आपका अंदाज़े बयान ठीक नहीं था, मौलाना फलान हदीस आपने ठीक नहीं पढ़ी, तो मैं गुस्सा करता हूँ। और लेकिन अगर कोई मेरी गलत बात की ऐसी तारीफ करे तो मैं खुश हो जाता हूँ, क्योंकि हमारा तरीका अलग ही तरीका नहीं है। हम चापलूसी को पसंद करते हैं, हक गोई को पसंद नहीं करते हैं। हम इर्द गिर्द किन लोगों को बर्दाश्त करते हैं, हमारी दोस्ती और हमारा उठना बैठना किन लोगों के साथ है, जो हमारे सामने चापलूसी करते हैं। उलमा किन लोगों को पसंद करते हैं, जो उलमा के सामने चापलूसी करते हैं। रहबर और लीडर किन लोगों को अपने इर्द गिर्द पसंद करते हैं, जो उनके सामने चापलूसी करते हैं। अंजुमनों और तंजीमों के लीडर और रहबर और ऑर्गेनाइजर किन लोगों को पसंद करते हैं, उन लोगों को जो उनके सामने चापलूसी करते हैं, वाहवा करते हैं, जी हुजूरी करते हैं। लेकिन अगर एक जवान, अगर एक मोमिन बंदा, अगर एक दीनदार जवान हमारे सामने आए और हमारी ऑर्गेनाइजेशन के, हमारी तंजीम के, हमारी रविश ज़िंदगी के, हमारी तरीक़ाकार के गलत चीज़ों को हमारे सामने बयान करे, हम आग बगोला हो जाते हैं, हमें गुस्सा आता है। क्यों? हमें हक कोई पसंद नहीं है। और अली अलैहिस्सलाम वसीयत करते हैं, वसीयतनामे में अहम वकूला बिल हक, हक बात कहो और हक बात को बर्दाश्त भी करो। हक कहो और हक को सुनो। चापलूसी, न तुम चापलूस बनो और न दूसरों की चापलूसी को पसंद करो। न जी हुजूरी करो और न दूसरों की जी हुजूरी को पसंद करो। न खुद हिपोक्रेसी करो, न दूसरों की हिपोक्रेसी को बर्दाश्त करो। वला तुखालितूनी बिल मुसानिया, चूंकि अली अलैहिस्सलाम एक ऐसे माशरे को वजूद में लाना चाहते हैं जो हक महवर माशरा हो। लिहाजा मौला अली अलैहिस्सलाम इस चापलूसी के माहौल को कंडम करते हैं। फिर मौला फरमाते हैं, ये हमारे लिए इबरत है, ये हमारे पैगाम है। मौला फरमाते हैं वला तज़ुन्नु बी इस्तिक़लालन फी हक्किन कीलही, कभी ये गुमान मत करो वो हक बात जो तुम मेरे सामने करते हो, कभी ये गुमान मत करो कि अली को तुम्हारी हक गोई नाकाबिल बर्दाश्त गुजरेगी। वो इंसान जिसको दूसरों की हक गोई नाकाबिल बर्दाश्त गुजरे, उसको अपने अली का शिया होने के बारे में शक होना चाहिए। वो आलिम, वो रहबर, वो लीडर, वो मुअल्लिम, वो उस्ताद, वो टीचर, वो ऑर्गेनाइजर जो लोगों की हक बात को बर्दाश्त न करे मौला अली अलैहिस्सलाम की तरह, उसको अली के शिया होने के बारे में शक करना चाहिए। मौला फरमाते हैं वला तज़ुन्नु बी इस्तिक़लालन फी हक्किन कीला, हक गोई जिसकी वसीयत मौला अली अलैहिस्सलाम ज़रबत लगने के बाद करते हैं। फरमाते हैं ये गुमान न करना मुझे तुम्हारा हर्फ हक, तुम्हारी हक बात गिरां गुजरे। फ़इन्नहु मन इस्तक़ल्लल हक़्क़ अन युक़ाल लह अविल अदला अन युरज़ अलैहि कानल अमलु भी अस्कल अलैहि। अल्लाहु अकबर, अलवी तर्ज जिंदगी, अली के जीने का अंदाज। फरमाते हैं मौला अगर सुनो, अगर कोई इंसान जिसको हक बात सुनना, अदल की बात सुनना, इंसाफ की बात सुनना नागवार गुजरे, वो इंसान जिसको हक बात सुनना नाकाबिल बर्दाश्त हो, वो इंसान जिसको अदल की बात सुनना नाकाबिल बर्दाश्त हो, वो इंसान जिसके सामने हक और अदल की बात कही जाए, मौला फरमाते हैं जिसको हक की बात सुनना नाकाबिल बर्दाश्त हो, ऐसे इंसान के लिए हक पर अमल करना और ज़्यादा दुश्वार होगा। वो इंसान जो दूसरों की हक बात को सुनने के लिए
اس کے کان تیار نہ ہو، مولا فرماتے ہیں اس کے اعضاء و جوارح حق پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتے. پھر مولا فرماتے ہیں وَلَا تَقْفُ عَنْ مَقَالَةِ حَقٍ أَوْ مَشْوَرَةٍ بِعَدْلٍ. دیکھو اگر کوئی حق بات میرے بارے میں کوئی حق بات کہنا چاہتا ہو، میرے سامنے حق بات کہنے سے گریز مت کرو. اگر کوئی اچھا مشورہ، اگر کوئی صحیح مشورہ کسی کے ذہن میں، کوئی مجھے صحیح مشورہ دینا چاہتا ہو، صحیح مشورہ دینے سے پرہیز مت کرو. تو حق گوئی سے ایک چیز جو انسان کو حق گوئی سے روکتی ہے، وہ جو لوگ چاپلوسی کو پسند کرتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ حق گوئی سے پرہیز کرتے ہیں. اور مولا علی علیہ السلام اس چاپلوسی کو برداشت نہیں کرتے ہیں. ایک اور چیز جس کی وجہ سے انسان حق گوئی سے پرہیز کرتا ہے، شیطان کے وسوسے ہیں. شیطان انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے. حق بات کہو گے لوگوں سے جدا ہو کے رہو گے، حق بات کہو گے تنہا رہو گے، حق بات کہو گے مال میں برکت چلی جائے گی، حق بات کہو گے تمہارا بزنس بیٹھ جائے گا، حق بات کہو گے تمہارا ادارہ بیٹھ جائے گا، حق بات کہو گے تمہاری تنظیم بیٹھ جائے گی. مگر ایک ادارے کا مقصد کیا ہوتا ہے، ایک تنظیم کا مقصد کیا ہو؟ حق کی بالادستی. اب اگر تم حق کہتے ہو، یہی تو حق کی بالادستی ہے. ایک عالم دین حق سے، ایک مبلغ حق گوئی سے اس لیے پرہیز کرتا ہے کہ لوگ نہیں مجھے بلائیں گے. مگر ممبر پر بیٹھنے کا مقصد کیا ہے؟ ممبر بورڈ کے سامنے آنے کا مقصد کیا ہے؟ محراب کے اندر بیٹھنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ کہ حق کا بول بالا ہو. مقصد یہ کہ حق کا بول بالا ہو. اور شیطان وسوسے ڈالتا ہے. ایک اور چیز اس کی وجہ سے انسان حق گوئی سے پرہیز کرتا ہے، آرام طلبی. انسان آرام طلب، عیش و آرام کی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے. ظاہر ہے جب انسان حق بات کرے گا، جب انسان عدل کی بات کرے گا، جب انسان انصاف کی بات کرے گا، جب انسان ظالموں کے سامنے حق بات کرے گا، تو انسان کے آرام میں خلل واقع ہو جائے گا. لیکن وہ انسان جن کو دنیاوی آرام سے زیادہ آخرت کی آرام کی فکر ہوتی ہے، وہ دنیاوی آرام کو چھوڑتے ہیں لیکن آخرت کے آرام کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے ہیں. اس سے پہلے بھی ہم نے گفتگو کی ہے. مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ پرہیزگار انسان دنیا کی سختیوں کے عوض آخرت کا آرام خریدتے ہیں. پرہیزگار انسان دنیا کی بھوک و پیاس کے عوض آخرت کا آرام خریدتے ہیں. اور بھی سبب ہے جس کی وجہ سے انسان حق گوئی سے کیا پرہیز کرتا ہے. اچھا، ایک اور سوال یہ ہے کہ انسان حق گوئی کے راستے میں کیسے پائیدار رہ سکتا ہے. 4-5 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان حق کے راستے میں ڈٹ سکتا ہے، استقامت دکھا سکتا ہے، پائیدار رہ سکتا ہے. سب سے پہلی چیز خدا پر اعتقاد ہے. سب سے پہلی چیز خدا پر ایمان ہے. قرآن نے جا بے جا ان لوگوں کا اعلان، ان کے بارے میں گفتگو کی ہے جنہوں نے ایمان لانے کے بعد حق کے راستے میں ساری سختیاں برداشت کی ہیں. جن لوگ حق کی معرفت جن کے اندر ہوتی ہے، جو لوگ باطل کے نقصانات پر نظر رکھتے ہیں، جن کے اندر صحیح معنی میں محبت اہل بیت ہوتی ہے، وہ حق گوئی سے پرہیز نہیں کرتے. مولا علی علیہ السلام کے جید اصحاب نے سولی پر چڑھنا برداشت کیا لیکن حق گوئی سے پرہیز نہیں کیا. میسم و قمبر و کمیل نے حق گوئی برداشت کی، حق گوئی کو اپنا وتیرہ اور شیوا بنایا، لیکن باطل کا کبھی ساتھ نہیں دیا، اور اس حق گوئی کے لیے وہ پھانسی پر چڑھنے کے لیے بھی تیار ہوئے. اور وہ چیز جو انسان کو حق گوئی کے لیے تیار کرتی ہے وہ موعظہ حسنہ ہے. مولا علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں آئیے قلبک بالموعظہ، اس دل کو موعظہ کے ذریعے زندہ کرو. اور جن لوگوں کا دل زندہ ہوتا ہے وہ حق کے راستے میں سختیوں اور مشکلات سے گھبراتے نہیں ہیں. خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو علی کی اس وصیت پر، جو حق گوئی کی وصیت ہے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائیں. وہ چاہے ہم گھر میں ہوں،
ہم چاہے معاشرے میں ہوں، ہم چاہے بستی میں ہوں، ہم جہاں کہیں ہوں، علی کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے حق پرست بنے، حق کو بنے، راستگو بنے، اور حق کے راستے میں تمام سختیوں کو برداشت اور تحمل کرنے کی طاقت اور توانائی خداوند منان ہم سب کو عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔